السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل جیسا میں نے تشریح کے اندر بتایا تھا، ہم لوگ آخری میں سورہ توبہ تک پہنچے تھے۔ سورہ توبہ وہ سورت کے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا ہے، منافقوں کی خصلتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ منافق جھوٹے ہوتے ہیں، منافق دھوکہ دیتے ہیں، منافق اللہ کے نبی کے سامنے بھی آ کر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور یہی اس جنگ تبوک کے اندر بھی ہوا کہ منافقین جب اللہ کے نبی واپس لوٹے تو آ کر عذر پیش کرنے لگے، اللہ کے نبی میرا یہ پرابلم تھا اس لیے میں نہیں آیا، اللہ کے نبی میرا یہ پرابلم تھا میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم صرف ان کے ظاہر پر فیصلہ کرو، یعنی جو بول رہے ہیں مان لو، اور یہ کہہ دو کہ تمہارے دل کا حال اللہ جاننے والا ہے، وہی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ یعنی وہ ان کا کام تھا ٹوٹلی جھوٹ بولنا۔ اللہ رب العالمین اسی آج کے پارے میں جو ہم نے تلاوت کی آیت نمبر 100 کے اندر، یعنی سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اپنے صحابہ کی فضیلت اپنے نبی کے صحابہ کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یقین پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام، چاہے وہ مہاجرین ہو یعنی وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا وہ، یا انصاری جو مدینہ کے رہنے والے تھے اللہ کے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تمام سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور رضامندی کا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنتوں کو بنا دیا ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت نمبر 100 سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ساتھیوں کی فضیلت کو بتا رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے۔ اصل میں اسی وقت کے اندر غزوہ تبوک کے موقع پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ کچھ لوگ جو منافق تھے انہوں نے مدینہ کے اندر ایک مسجد بنائی تھی، جس مسجد کا مقصد اللہ کے نبی کو آ کر یہ بتایا کہ ہمیں مسجد نبوی تھوڑا دور پڑتی ہے تو ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں، آپ آ کر وہاں پر نماز پڑھ دو، ایک بار آپ نماز پڑھ دو تو مسجد کی اوپننگ ہو جائے گی، مسجد شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کو ظاہر یہ دکھایا تھا کہ بھائی ایک مقصد سے کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو مسجد زرار یعنی تکلیف والی مسجد کہا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کفر کرنا، مسلمانوں میں اختلافات ڈالنا، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ کر آئے، یعنی وہ جو ان کے خلاف لوگ ہیں ان کو جمع کرنا، مسلمانوں کے قتال کی اور یعنی ان کو مٹانے کی پلاننگز کرنا۔ یعنی اصل اس مسجد کے بنانے کا مقصد تھا کہ وہ منافق جنہوں نے صرف ظاہر میں اسلام قبول کیا ہے وہ مسلمانوں کو کیسے مٹائیں اس کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ آپ وہاں پر جا کر نماز نہیں پڑھیے، گرچہ وہ آپ کو آ کر کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مومنوں کی ایک صفات بتا رہا ہے، مومنوں کو ایک حکم دے رہا ہے نمبر 111 کے اندر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کے نفس یعنی ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے جنت کو خرید دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر مومن سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے اور اپنا مال اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اس جان پر چاہے جو تکلیف آئے اللہ کے لیے صبر کرے کہ اللہ دینے والا بھی تو اور لینے والا بھی تو، مال جب تک ہے تب تک الحمدللہ اور جب سارا چھین جائے تب بھی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جان اور مال کو میرے آگے جھکا دیتے ہیں میں انہیں کیا بدلہ دیتا ہوں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جنت دے دی ہے۔ جو اللہ رب العالمین یقیناً یہ بہت بڑا وعدہ کرتا ہے اور اس کے اندر ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ آج ذرا سی بیماری آ جائے تو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو اپنے ہی گھر میں برا ہوتا ہے، اپنے ہی ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے، مال ارے ہمارا ہی کاروبار نہیں چلتا، ہمارے ہی ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک مومن کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تم جان اور مال پر آنے والی تکلیفوں پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً جنت دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک حکم بیان کر رہا ہے کہ کسی کے لیے یعنی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے استغفار کی دعا کرے۔ یعنی آپ کا کوئی چاہے بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کا شرک پر انتقال ہو جائے یعنی اللہ کو ویسا نہیں مانتا تھا جیسا ماننا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اللہ جیسا مانتا تھا چاہے کلمہ بھی پڑھتا ہو، اگر مشرک ہے تو آپ اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को आयत नंबर 113 और 114 सूरह तौबा के अंदर बताया, मा काना लिन्नबी वल्लदीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि किसी नबी के लिए और वो लोग जो नबी के साथ ईमान लाए हैं जायज ही नहीं है कि वो मुशरिकों के लिए इस्तगफार की दुआ करें, वलौ कानू उली कुर्बा, चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहु अस्हाबुल जहीम, इसके बाद कि उन्हें ये पता चल चुका है कि वो जहन्नमी है। यानी उनका इंतकाल जब शिर्क और कुफ्र पर हुआ तो यकीनन वो जहन्नमी है। तो काफिर होकर मरे तब भी और मुशरिक होकर मरे तब भी, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम उसके लिए इस्तगफार की दुआ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अल्लाह ताला कहता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मेरे अब्बा को माफ कर दे, तो अल्लाह ताला कहता है कि इब्राहिम ने अपने अब्बा के लिए जो दुआ की थी वो एक वादे की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने अब्बा से कहा था मैं आपके लिए दुआ करूंगा, लेकिन जब उनको भी पता चल गया कि मेरा अब्बा अल्लाह का दुश्मन हो गया था, काफिर होकर मरा है, तो तबर्रा मिन्हु, उन्होंने भी अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना छोड़ दिया। और यकीनन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटने वाले थे। अब जैसा कि मैं ग़ज़वा तबूक का वाक़या बता रहा था और कल मैंने कहा भी था कि इसमें खास तौर पर अल्लाह ताला ने 3 सहाबा किराम के वाक़े को बयान किया है इशारे के तौर पर। हदीस में उसकी तफसील मैं आपके सामने मुख्तसर से रख दूं कि देखिए, ग़ज़वा तबूक जब पेश आया वो वक्त बड़ी शिद्दत का था, शिद्दत की गर्मी का वक्त था, खाने पीने की कमी, सामान की कमी, परेशानी का आलम, मुसलमान बहुत ज्यादा परेशान थे। उस जमाने में अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि तबूक की तरफ जंग करने के लिए जाना है। सारे सहाबा कराम तैयारियां करने लगे। 3 सहाबा कराम थे जिसमें से एक का वाक़या सही बुखारी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के शान नुज़ूल में बयान किया। अल्लाह के नबी कहते हैं कि काब इब्ने मालिक एक सहाबी थे कि जिन्होंने जब गज़वा तबूक का हुक्म आया कि जंग के लिए जाना है तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास सवारियां भी 2-2 रेडी है, मेरे पास सब कुछ है, इन लोगों को तैयारी करने दो, मैं जाने के लिए मतलब बिल्कुल रेडी हूँ। अब मुसाहबा तैयारी कर रहे थे, इन्होंने तैयारी नहीं की। चलते चलते एक वक्त आया, निकलने का वक्त आ गया। तब इन्होंने सोचा कि मेरे पास तो जानवर बड़े मजबूत हैं, पीछे जाकर मिल जाऊंगा। जब निकल गए तब भी सोचा कि चलने दो, थोड़ा सफर करने दो, मैं तो फटाक से जाके इनके साथ शामिल हो जाऊंगा। करते करते सुस्ती इतनी हो गई कि अल्लाह के नबी बहुत आगे चले गए और ये उनसे मिल नहीं पाए। काब इब्न मालिक कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी चले गए और मैं मदीना में कहीं जाता था तो हर तरफ मुझे कौन लोग नजर आते थे, या तो मुनाफिक नजर आते थे, या बूढ़े और बीमार नजर आते थे, औरतें और बच्चे, यानी कोई भी सहाबी, कोई भी नौजवान, कोई भी ताकतवर आदमी बाकी नहीं था। अब काब इब्न मालिक कहते हैं कि मुझे टेंशन हो गया कि मैं जंग में नहीं गया, अब अल्लाह के नबी मुझसे नाराज हो जाएंगे। अब इसी आलम पर मामला चलता रहा, यहाँ तक कि आपके आने का वक्त होने लगा। तो काब इब्न मालिक कहते हैं कि मैंने अपने खानदान के जितने समझदार लोग वहां पर, औरतें बच्चे जो भी थे, उन सबको बुलाया और उनसे मशवरा किया कि बताओ मैं कौन सा हीला और कौन सा बहाना अपनाऊं कि अल्लाह के नबी मुझसे नाराज ना हो। सबने अपनी अपनी बात रखी, ये बोल देना, वो बोल देना, ऐसा करना, वैसा करना। कहा चलो ठीक है। जब अल्लाह के नबी आए तो कहते हैं कि मस्जिद नबवी में आए। आपका मामूल था जब भी कहीं से आप सफर पर आते थे पहले मस्जिद जाते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे, उसके बाद आप कहीं पर भी मतलब अपने घर वगैरह जाया करते थे। अब मस्जिद पहुंचे, काब इब्न मालिक कहते हैं कि सारे मुनाफिक आ गए, यानी मुनाफिकीन चूंकि जंग में गए नहीं थे, अब आए और झूठ बोलना शुरू कर दिया। मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे साथ ये मसला हो गया था। आपने सबको कहा कि भाई अल्लाह ताला तुमको ज्यादा जानने वाला है, तुमने जैसा कहा मैंने मान लिया, जाओ कोई बात नहीं, मतलब मैंने सबको छोड़ दिया। अब काब इब्न मालिक आए तो अल्लाह के नबी गुस्से से मुस्कुराने लगे। कहा क्या हुआ काब? काब कहते हैं कि मैं इतनी सारी प्लानिंग करके आया था, ये बोल दूंगा वो बोल दूंगा, लेकिन सारी प्लानिंग गायब। जब मैंने देखा कि भाई ये अल्लाह के नबी हैं, अगर मैं झूठ बोल भी दूंगा तो कल पता चल जाएगा, तो बड़ा मुसीबत वाला मसला हो जाएगा। तो नहीं, आपके सामने आए, बोले अल्लाह के नबी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस यही है कि मैं सुस्ती की वजह से जंग में नहीं गया। अल्लाह के नबी के साथ में आने के बाद वो सहाबी कहते हैं कि सुनिए अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम अगर आपके अलावा कोई और इंसान होता ना तो मैं ऐसा झूठ बोलता कि मुझे पकड़ ही नहीं पाता, लेकिन मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह ताला को मुंह दिखाना, अल्लाह ताला को जवाब देना है। और यकीनन सहाबा झूठे नहीं थे, वो सच्चाई का साथ देने वाले थे। ये बोला, अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ तुमने सच बोला है, अब अल्लाह ताला तुम्हारी माफी जब नाजिल करेगा तभी माफी होगी। और सारे मदीना वालों को कह दिया गया कि कोई इनसे बात नहीं करेगा। काब इब्न मालिक मस्जिद से जैसे निकले सारे रिश्तेदार आ गए कि बेवकूफ हो तुमको जाकर झूठ बोल देना था, मसला कुछ भी नहीं होता, इतने सारे लोगों ने झूठ बोला, तुम बोलते तो क्या फर्क पड़ता। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बोलना था। फिर इनको पता चलता है कि 2 सहाबी और ऐसे हैं जो सच बोल कर गए और उनसे भी बातचीत बंद हो गई। तो कहा वो कौन? हिलाल इब्न उमैया, मुरारा बिन रबी और ये काब इब्न मालिक। कहते हैं कि 40 दिन तक हमसे कोई बात नहीं करता था। मेरे दोनों साथी बूढ़े थे, वो घर में बैठे थे, मैं मस्जिद जाता, सलाम करता, कोई जवाब नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर सलाम फेर के जब मुंह मेरी तरफ करते, मैं बार बार सलाम करता कि कहीं कोई होठ हिला के मुझे जवाब दे दे, लेकिन आप जवाब नहीं देते। 40 दिन इसी हाल पर गुजर गए। वो कहते हैं कि इन 40 दिनों के अंदर एक गस्सान नाम का बादशाह था, वो आया, उसकी तरफ से एक लेटर आया कि काब इब्न मालिक, मैंने सुना है कि तुम्हारे साथी ने तुमको
چھوڑ دیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چھوڑ دیا ہے, آؤ ہمارے پاس, ہم تم کو بڑا مرتبہ اور مقام دے دیں گے. دیکھیے کتنا بڑا امتحان. ایک طرف مدینہ والے بات نہیں کر رہے ہیں اور ایک طرف بادشاہ بول رہا ہوں میرے پاس میں سب کچھ دے دوں گا, صرف اللہ کے نبی کو چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے لیٹر کو تندور میں جلا دیا. 40ویں دن خبر آئی کہ اے معاذ اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کر دو. اللہ اکبر. دیکھو امتحان کتنا بڑا ہوتا ہے مومنوں کا. کہا الگ کرنے کا مطلب طلاق دے دوں یا گھر بھیج دوں؟ بولے صرف گھر بھیج دو. اسی عالم میں 50 دن گزر گئے. 50ویں دن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کی توبہ کو نازل کیا کہ یقیناً میں نے ان صحابہ کرام کو معاف کر دیا. تو یقیناً جو ہے معافی کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. اتنی آسانی سے سارے معاملات نہیں ہوتے, اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس بالکل گناہ کیا فوراً معافی ہو اور فوراً میری ساری دعائیں قبول ہو جائے. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر منافقین کا ذکر کیا. اس کے بعد کی آیتوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کرتا ہے, منافقوں کی خصلت کو بتاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے جو صورت نازل ہوئی اس میں آج ہمارے سامنے سورہ یونس تلاوت کی گئی. سورہ یونس وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو بتاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 5 کے اندر, هو الذی جعل الشمس ضیاء, وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے سورج کو جو ہے وہ نورانی بنایا, وہی ہے جس نے قمر کو نور بنایا, وہی ان کے چلنے کی جگہ فکس کرتا ہے کہ چاند کب کہاں پہنچے گا, سورج کب کہاں چلے گا, تاکہ تم جانو. پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا, چاند سورج کو دیکھ کر لوگ کیلنڈر بنایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ذکر کرتا ہے کہ سوچو دیکھو اتنا بڑا سورج چلانے والا میں, اتنا بڑا چاند چلانے والا میں, کبھی اپنے ٹائم سے یہ لوگ آگے پیچھے نہیں ہوتے, تو سوچو اس کو بنانے والا کیسا ہوگا. اللہ کہتا ہے میں نے آسمانوں کو بنایا, میں نے زمینوں کو بنایا. یہ سب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو اسی لیے میرے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے, مجھ سے مانگنا چاہیے, مجھے پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 12 کے اندر, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ وَقَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, کہ انسان کو جب ذرا سی تکلیف آتی ہے, جیسے ہم لوگ ہوتا ہے نا پیپر میں فیل ہو گئے, پڑھائی کرنی ہے, گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا, قرضہ آ گیا, بیوی بچوں کا مسئلہ آ گیا, ہم لوگ کیا ہوتے ہیں بالکل صاحب نمازی, خوب دعائیں مانگ رہے, خوب استغفار, خوب ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگ رہے. اللہ کہتا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے, ہمیں پکارتا ہے, لیٹ کر, بیٹھ کر, کھڑے ہو کر, ہر وقت دعائیں مانگتا ہے. اور جیسی مصیبت ہم ہٹاتے ہیں تو کیسے ہو جاتا ہے, جیسے پہلے تھا, بے نمازی, بالکل بھولا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً اسی طرح ہم اسراف کرنے والوں کے لیے یہ سب مزین کر دیتے ہیں, اور وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اسے عمل کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ رشوت دینے کی کوشش کرنا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھ میرا عمل یہ کر دے گا نا تو میں نماز بھی پڑھوں گا, روزہ بھی رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے عمل کو پسند نہیں کرتا, میں تو اس اطاعت کو پسند کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی جائے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر جیسا کہ میں نے کہا اپنی قدرت کو بتاتا ہے, دنیا کی سچائی بتاتا ہے, آخرت کی اچھائی بتاتا ہے. اس پوری صورت میں اللہ رب العالمین نے کہیں شرک کا ذکر کیا, شرک سے روکا, شرک سے منع کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بتاؤ آسمان اور زمین کو میں نے بنایا, تو بتاؤ کیا تمہارے معبود ایسا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اسی سورہ یونس کے اندر کہ کہو کل ہن من شرکائکم من یبدل الخلق ثم یعیدہ, ہے تمہارے کوئی معبودوں میں ایسا, تم جتنے لوگوں کو شرک کرتے ہو کوئی ایسا جو ایک بار مخلوقات کو میں نے بنایا تو دوبارہ انہیں پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو, ایک بار پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ ہی سب کچھ کرنے والا, اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ولیوں کی صفت بتا رہا ہے. جو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا صاحب یہ ولی ہیں, بڑے پہنچے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی صفت بتا رہا ہے کہ ولی ہوتے کون ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یقین جان لو کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا, آنے والے کسی چیز کا کوئی انہیں ٹینشن نہیں ہوتا فیوچر میں کیا ہوگا, اور اسی طرح پاسٹ کا انہیں کوئی حزن نہیں ہوتا. جو چھوٹ گیا سو چھوٹ گیا, جو چلا گیا سو چلا گیا, انتقال ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, یعنی نہ پیچھے کا ٹینشن نہ آگے کا ٹینشن. ولیوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. ان کی شرط کیا ہے, کون ہوتے ہیں ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یعنی ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی ساری زندگی اللہ کی رضا پر چلے, وہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کا پابند ہو, ہر وقت پاک صاف رہنے والا ہو, سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرنے والا ہو, ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو, اس کا دکھانے والی چیز بھی ایسی ہو جیسے چھپانے والی ہو. یعنی اس کی ساری زندگی رب کی رضا پر چلے, حلال کو حلال مانے, حرام کو حرام مانے. ایسا انسان اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حقیقت میں میرا ولی ہوتا ہے جس کی میں مدد کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے سورہ یونس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جیسا کہ میں ان کا واقعہ بتا ہی چکا ہوں. اگر آپ آیتوں کو پڑھیں گے تو آیت نمبر 87 کے اندر، اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی کیسی تھی، کیا کیا ان کے ساتھ ہوا، بنی اسرائیل نے کیا کیا کیا. اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا ذکر کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ. آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنیے محمد رسول اللہ، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، آپ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو مت پکاریے گا جو نہ آپ کو فائدہ دے سکتے، جو نہ آپ کو نقصان دے سکتے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ معبود انہیں مانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ معبود وہ ہے جو تمہیں فائدہ دے سکے، معبود وہ ہے جو تمہیں تکلیف دے سکے. اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یقین جان لو، اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے تو اسے ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. وہیں یُرِدْکَ بِخَیْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. یُصِیبُ بِهِ مَن یشاء، جسے چاہتا ہے وہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے فضل دیتا ہے. وہ الغفور الرحیم، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر، یعنی جو آج پڑھا گیا اس کی آخری آیت ہے، اور اس کے بعد چھوٹی سی ایک سورت کا ایک ذرا سا حصہ ہوا، کل اس کی تفصیل آئے گی. تو بہر کے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. کہ جب اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو اسے بتائیے گا کہ میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں. قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو کیا کرے بندے؟ مجھے پکاریں، مجھ سے مانگے. اگر یہ مجھے پکاریں گے اور مجھ سے مانگیں گے تو یقیناً ان کی دعاؤں کو پورا کروں گا. تو یقیناً بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا خالق میرے ساتھ ہے، میرا مالک میرے ساتھ ہے. میری ہر پریشانی میں، میری ہر خوشی میں، میری ہر غم میں، میری ہر تکلیف میں، میری ہر بیماری میں، ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے. وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ اللہ جو اپنے بارے میں کہتا ہے، صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے نبی وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تو ایسا رب ہے جو اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیٹی کو دیکھتا بھی ہے اور چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے. تو یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور سننے والا ہے. چاہیے کہ بندہ سچے دل کے ساتھ جھک کر، رو کر، گڑگڑا کر اللہ کو پکارے تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے معاف کرے گا. تو آج یہ 11واں پارہ مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق